غوث پاک کہتے ہیں 12 صفتیں کون سی ہوتی ہے جب آدمی ولی بنتا ہے؟ تو 2 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں سے اللہ اس کو حصہ دیتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ اب اس پہ آپ چیک کرنا کون کون ہو سکتے ہیں، بہت سے نکلیں گے، ایسے چھٹ جائیں گے۔ جیسے آٹا چھانتے ہو تو کتنا چھنتا ہے، ایسے بہت سے چھنیں گے۔ دیکھو نیک ہونا اور بات ہے، ولی ہونا اور بات ہے، معیار ولایت الگ چیز ہے۔ اب ہر آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کو وہ لیلا کہنا چاہے تو پھر اس کا اپنا ذوق ہے، لیکن ہر آدمی مجنون ہو بھی نہیں سکتا، ہر اس کی محبوبہ لیلا ہو بھی نہیں سکتا، لیکن ہر بندہ جس سے پیار کرتا ہے مجھے حیران رہتا ہوں جلسوں میں جب اس لیے وہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کرے آپ کو اس نظر کھلا دو تو اچھا ہے، ورنہ قیامت کے دن تو کہنے والے پہ بھی ٹھکائی ہوگی، اور جس کے بھی کہا جا رہا ہے اگر وہ چیٹنگ کر رہا ہے تو اس کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو تھوڑا سوچ سمجھ کے، نیک اچھی بات ہے، نیک تک بول دیا تو نیک ہے بندہ۔ ولایت اپنے ہاتھ میں نہیں، بلکہ ہمارے مرشدوں کے مرشد میر عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں، توجہ کرنا، اللہ جس کو ولایت دیتا ہے اس کو چھپاتا ہے، اور کہاں چھپاتا ہے؟ اولیائی تحت ابائی، وہ اپنی چادر غیرت میں چھپاتا ہے ولیوں کو، بلکہ فرماتے ہیں بعض اولیاء تو ایسے ہیں، بعض اولیاء ایسے ہیں، سب سنابی شریف سے پڑھ رہا ہوں یہ بات آپ کے سامنے، بعض اولیاء ایسے ہیں کہ اللہ اتنا چھپاتا ہے ان کو کہ جبریل اور میکائیل کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا کہ ان کی شانیں کیا ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگ کس درجے کی بات کرتے ہیں؟ آپ گھر جا کر کبھی سوچنا کہ یہ بات جو انہوں نے لکھی، اور یہ میر عبد الواحد بلگرامی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، امام اہل سنت جن کو ہم مجدد کہتے ہیں انہوں نے ان کو مجدد کا اپنی سبحان اللہ اور ایک کتاب کی بنیاد پہ فرمایا ہے۔ آپ غور کریں تو بہرحال تو اللہ کی صفتوں میں سے جو 2 صفتیں ہیں ان میں سے اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا حصہ دیتا، ورنہ اللہ کی صفت کے برابر تو کوئی صفت ہو بھی نہیں سکتی۔ جیسے میرے آقا نے فرمایا تخلق باخلاق اللہ، اسی معنی میں اس کو لینا چاہیے۔ اور وہ 2 صفتیں کون سی ہیں؟ ایک صفت ستاری ہے اور ایک صفت غفاری ہے، یعنی جس کو ولی بناتا ہے اس کو لوگوں کے عیب چھپانے والا بناتا ہے، اور جس کو ولی بناتا ہے اس کو معاف کرنے والا بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ولی بن کے بیٹھے گا خانقاہ میں اور لوگ آ کر کے کہیں گے کہ میں زنا کر کے حضرت توبہ کرائیے، ادھر اس کو توبہ کرائی، ادھر پورے محلے میں پھیر دیا کہ اس نے تو توبہ کی، اس نے توبہ کی، اس کا ہوگا کیا بیچارے کا؟ تو اس لیے اس کو پہلے ستاری کی صفت عطا کرتا ہے کہ وہ ہضم کرتا جاتا ہے، بڑے بڑے پاپی مجرم آتے رہتے ہیں اور وہ سب کو جیب و عیبوں پہ پردہ ڈالتا جاتا ہے، مطلب وہ کبھی کسی کی غیبت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، کبھی کسی کی چغلی کھاتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، وہ کسی کی ادھر ادھر کرتے نظر نہیں آئے گا۔ رونا تو یہ ہے کہ لوگوں نے تسبیح مصلی کا نام ولایت سمجھ لیا، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان بھی ہے، تو شاہی یہ پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان بھی ہے۔ نفلی روزوں سے نیک بن سکتے ہو، تسبیح اور مصلی سے نیک بن سکتے ہو، کھانا کھلانے سے نیک بن سکتے ہو، مسجد آباد کرنے سے نیک بن سکتے ہو، مگر مقام ولایت اس کو ملتا ہے جو بندوں کی عیب پوشی کرنے والے ہوتے ہیں، پوشی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ نیک بھی ہے، داڑیاں خوبصورت ہے، ٹوپیاں خوبصورت ہے، لباس خوبصورت ہے، چہرے کی بناوٹ خوبصورت ہے، مگر دل اتنے گندے ہو گئے کہ لوگ عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے بتاتے ہیں۔ لیکن لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم خدا کے دوست نہیں بن سکو گے اس وقت تک جب تک اللہ کے مخلوق کی پردہ پوشی نہ کرو، ان کے عیبوں کو نہ چھپاؤ۔ آپ جانتے ہو، اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ کریم کہتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تک تم بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے رہو گے اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالتا رہے گا۔ جب تم کسی کے پردے کو اٹھاؤ گے تو تم اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کے پردے اٹھاؤ گے، اللہ اپنی شان غیرت کے مطابق تمہارے پردوں کو اٹھا کر تمہیں ذلیل کر دے گا۔ تو جو ولی ہوتا ہے ستاری اور غفاری کی صفت اس میں ہوتی، پردے ڈالتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کے یہاں دیکھیں وہ جلدی سے کسی کا نام لے کے کوئی بات ہی نہیں کرتے، یہ سچے صوفیہ
सच्चे सूफिया की बात कर, नाम लेकर बात नहीं करते, उनके यहाँ मिजाज ही अलग है। अगर कोई एक तमाचा जाके मारे तो कहते चल दूसरा भी मारो। ये सूफिया, ये अल्लाह वाले जिनके अल्लाह का रंग चढ़ते। सुन ले जरा, सत्तारी पर्दे गफ्फारी माफ करो, वो अपने लिए लड़ते नहीं, वली अपने लिए कभी नहीं लड़ेगा, उसकी दूसरी पहचान। कितने छटेंगे अभी हैं? दिमाग में जितने बैठे सब निकलेंगे। हो सकता तो मुझे बुरा भी बनाए, बदुआ भी देखे, ये किधर से चला है। मैंने तो हक बात, मुझे कोई कहता है तू वली है, मैंने कहा अल्लाह से डर, अल्लाह करे मैं नेक हो जाऊं, बल्कि नेक भी मैं क्या हो जाऊं, मेरा खात्मा ईमान पे हो जाए, मेरे इससे बढ़कर कोई नहीं। बात बड़ी बातें मत किया करो, सुनियो, गुलू से काम मत लिया। वली अपनी जात के लिए कभी नहीं लड़ता, इसलिए कि जात के लिए लड़ना कुत्तों का काम है, इंसान का काम नहीं। जब जात के लिए लड़ना इंसान का काम नहीं है तो वली कैसे लड़ेगा जात के लिए? आइए उसकी मिसाल पेश कर दूं। आपने अहले बैत भी उन्वान दिया, तो अहले बैत में तो मौलाए कायनात भी है ना। अभी मैं अब पढ़ूंगा उसको भी, मौला अली के सीने पे बैठ गए, तलवार निकाली, बड़ा मशहूर वाक्य, जंग हो रही है, तलवार निकाली, कत्ल करना चाहते हैं। कौन? अली, जिसके बारे में मेरे इमाम लिखते, इमाम अहले सुन्नत, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है, वो अली है। कौन अली? जिसके बारे में काजी सनाउल्लाह पानीपती मज़हरी अपनी किताब में लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके आज तक जिसको भी विलायत मिली है अली के फैजान से मिली है। जो दुनिया में आने से पहले वली बनाता हो, पैदा होने से पहले विलायत अता करता हो, पैदा होने से पहले ये शान है तो पैदा होने के बाद शान का आलम क्या हो। मेरे इमाम के सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है। आज तक वली समझ में नहीं आया तो अली क्या समझ में? और जब अली समझ में नहीं आ सकता तो फिर नबी कैसे समझ में आ सकता? जिस कौम के यहाँ फजाइले अली नहीं है वो तो आज तक नबी को अपनी तरह कह रहे हैं। हम किस मुंह से कहें? क्योंकि हम जानते हैं ये कोई अब्दुल कादिर जिलानी जैसा नहीं हो सकता तो कोई अली जैसा कैसे हो सकता है? जब अली जैसे नहीं हो सकता तो सिद्दीक जैसे कैसे हो सकता है? और जब सिद्दीक जैसे नहीं हो सकता तो मेरे नबी नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत सैयद अमीरुल कादिर साहब क़िबला, नारे तकबीर। 12 सिफतों में से सिफत सत्तारी ऐब छुपाता है, गफ्फारी अपने लिए नहीं लड़ता, माफ करता है। कैसे नहीं लड़ता? एक वाकया सुन, मशहूर वाकया है। एक मुरीद अपने पीर के पास गया, सच्चा वाकया किताबों में लिखा हुआ है। कहा हजरत मैंने सुना किसी मुकर्रिर से, खतीब से, किसी आलिम से कि इसमें आजम पढ़ के अगर बंदा किसी मुर्दे पे फूंक मारे तो वो मुर्दा जिंदा होता है, और किसी को घूर दे तो जिंदा मर जाता है। ये इसमें आजम, ये फरिश्ते पढ़ के फलक के झपकते जमीन पे आते, ये इसमें आजम पढ़ के फलक के झपकते आसमानों। यानी जिसको इसमें आजम मिल गया उसका तो काम ही हो गया ना। फिर क्या है? मिट्टी में पड़े तो मिट्टी सोना हो जाए, सोने में पड़े तो उसका वारे नारा हो जाए, सब ऐसा मामला है। इसमें आजम वो अल्लाह का सबसे बड़ा नाम है। अब ये इसमें आजम वो पूछते हैं तो हज़रत इसमें आजम सिखाइए, क्योंकि लोग बहुत जुल्म कर रहे हैं, लोग बहुत मुसीबत में, परेशानी में, प्रॉब्लम में। मैं चाहता हूँ इसमें आजम सीखो, लोगों का काम करो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सीखने की नहीं होती, ये बात याद रखिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सीखने की नहीं होती। आप जब उस काबिल होते हैं तो कुदरत खुद अता करती है। कुछ लोग लगे रहते हैं रूहानियत की तरफ, इसके उसमें, फिर उस चक्कर में ऐसों के हाथ पड़ते हैं कि ईमान भी हाथ से चला जाता है। इसलिए आप सिर्फ शरीयत का दामन पकड़े रहो, बस शरीयत फॉलो करते रहो, बाकी के आगे के रास्ते कुदरत तुम्हें खुद बताए। इसी के हमें हुक्म है इस्तिक़ामत फिद्दीन। लेकिन लोग तरीकत के नाम पे, रूहानियत के नाम पे, अमलियात के नाम पे पता नहीं कहाँ भटकते हैं, आखिरी में ईमान भी जाता। हमने देखा है, छोटी सी उम्र में देखा है ईमान। तो कहा इसमें आजम सिखाओ। फिर मैं बेटे इसमें आजम तुझे सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे ये 2 नंबर की बात है। तुझे इसमें आजम सीखने से पहले पूरा दिन
اپنے شہر کے بازار میں جا کے بیٹھنا ہے، ٹھیک، پھر شام کو آنا بات کریں گے۔ اب ہو گیا شام، صبح سے شام تک بیٹھا تو کیا دیکھا؟ مارکیٹ، بازار۔ اب وہاں کیا تماشا نہیں ہو رہا ہوگا؟ کرپشن ہو رہا ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے، کمزوروں کا مال لوٹا جا رہا ہے، جگہ پہ سے جھگڑا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ بار بار مارتا، پیر صاحب نے غلط کیا، پیر صاحب نے غلط کیا۔ کیا غلط کیا پیر صاحب نے؟ پہلی بات تو جس نے یہ سوچا پیر صاحب نے غلط کیا، پھر وہ مرید ہی کہاں تھا؟ بھائی پیر بنانے سے پہلے آنکھیں کھولو، پیر بنانے کے بعد آنکھیں بند کرو۔ جب تک خلاف شرع حکم نہ دے اس وقت تک کی آنکھیں بندی رکھو۔ یہ سب اصول ہے پیر مریدی کے۔ وہ بڈھے کو، جس کو تو بڈھا کہہ رہا ہے، ان کو جانتا ہے تو نہیں جانتا؟ پہلی بار دیکھا۔ اب بیٹا وہ اس شہر کا کتب ہے، وہ کتب، وہ اس شہر کا کتب ہے، اور اسی نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے۔ وہی اسم اعظم سکھانے میں میرا استاد ہے، اس شہر کا کتب ہے وہ۔ کہ حضور اس پہ اتنا ظلم ہوا، وہ پڑھتا کیوں نہیں، ان کو گھورتا کیوں نہیں؟ فرمایا یہی تو بات ہے، جب تک انسان میں معاف کرنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ کسی کو اسم اعظم عطا نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ تم تو اللہ کے بندوں کے ذہن میں کوئی نشانہ نہیں، ورنہ یہ بات ہے کہ نشانہ لگا کر کے تقریر کی جائے تو یہ غیبت ہوگی، خطابت نہیں ہوگی۔ لیکن اتنا ضرور کہ غریب شہر کے یہاں فاتحہ پڑھے تو الفاتحہ بس الفاتحہ سورہ فاتحہ 3 بار قل اللہ، 5 منٹ میں پوری فاتحہ مکمل۔ امیر شہر کے یہاں فاتحہ پڑھو تو اس کے دادا کا نام بھی، اس کے پردادا